آج کی یہ علمی و روحانی مجلس نہ صرف قرآن مجید کے بلند مقاصد کے گرد گردش کر رہی ہے، بلکہ ایک ایسے ادبی مرشد کی موجودگی میں منعقد ہو رہی ہے جو کلام و فکر کی بلند پیکری میں انسانی روح کی روشنی بکھیرتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے قلم کی حرارت میں فکری بصیرت، ادبی لطافت اور اخلاقی عظمت یکجا ہے۔ ان کے آثار و مقالے ہوں یا تحقیقی رسائل قاری کے دل و دماغ میں نہ صرف فکری لہر دوڑاتے ہیں بلکہ انسانیت، محبت، عدل اور بھائی چارے کے اصولوں کی گہرائی سے روشناس کراتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ انسان کو علم و حکمت، عدل و انصاف اور محبت، بھائی چارے کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آج ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم اس ادبی و علمی شخصیت کی محفل میں موجود، جس کی فکری و ادبی رہنمائی سے نہ صرف فکر مستفیض ہوگی بلکہ روح کو بھی سکون حاصل ہوگا۔ لہذا ادب و احترام کے ساتھ ہم تمام حاضرین کی جانب سے میں درخواست کرتا ہوں آج کی صدارت فرما رہے جناب شمیم طارق صاحب سے کہ وہ آج کی اس بابرکت مجلس کے تعلق سے مختصراً خیال پیش کرے۔ میں ان اشعار کے ساتھ انہیں دعوت سخن دیتا ہوں کہ زمین سے چاند تک دیکھو اسی کا نور چھایا ہے، زمین سے چاند تک دیکھو اسی کا نور چھایا ہے، ادب کا ہے وہ شہزادہ دلوں میں نور لایا ہے، صدارت آپ کی پا کر خدا کا شکر کرتے ہیں، صدارت آپ کی پا کر خدا کا شکر کرتے ہیں، جہاں اثار و قربانی وہاں تم کو ہی پایا ہے۔ جناب شمیم طارق صاحب۔ مہمانان کرام، علماء کرام، اساتذہ کرام اور تمام سامعین، میں آج کی اس محفل میں یا آج کی اس بزم میں فیاض احمد کو دلی مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگینسٹ میڈیکل ایڈوائز حاضر ہوا، نہ صرف ڈاکٹر بچے بھی اس حق میں نہیں تھے کہ میں ان حال میں سفر کروں۔ کچھ سالوات کا ہی پڑتا جاتے ان کو میں نے فون کیا، ان تیار ہو کر تم لے کر آئے۔ مجھے کوئی کارڈ اور کتاب سے میں نے دیکھی بھی تیاری کی ہوگی، تو جس میں ایک جگہ معلومات کا لفظ ہے اور ایک جگہ تعلیمات کا لفظ، تعلیمات اور معلومات میں فرق، تعلیمات کا تعلق ہدایات سے، تعلیمات کا تعلق تلقین سے، تعلیمات کا تعلق بشارت و وعید سے۔ یہ کرو گے تو نقصان رہوگے، خسارے میں رہوگے، یہ کرو گے تو فائدہ۔ یہ قرآن کا مزاج ہے۔ اور معلومات میں ایسی تمام اطلاعات ہیں جو بنی جو ایک انسان سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے کام آتی رہیں گے، اس کی رہنمائی۔ جیسے قرآن نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی انسان کو ہم نے کائنات سے سب سے خوبصورت بنایا، اور اس سے استفادہ کیا دنیا کی اسکالرز نے، جن تک ہماری عام طور سے نظر نہیں پڑی۔ احمد ندیم قاسمی نے اسی مفہوم کو اپنے غزل کے شعر میں پیش کیا، ایک حقیقت صحیح فردوس میں بوڑھوں کا وجود۔ ابھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے کو ایکس مسلم کرتے ہیں، جانشور کرتے ہیں، جو ہر چیز کے بارے میں مخالفت میں آواز اٹھاتے ہیں، ان سے وہ تقاضا انہی کے خیمے سے نکلے ہوئے کہتے ہیں ایک حقیقت صحیح فردوس میں بوڑھوں کا وجود
اس نے انسان سے نپٹتی تھے وہاں تک دیکھ انسان سے زیادہ خوبصورت وزیر اور باخش تک کوئی دوسرا ہے بھی نہیں سب سے زیادہ مکلف ہے اسی کو بنائے. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے یا بھیجے گئے تو 50 برس تک ایک طویل عرصے تک انہوں نے دھونا پڑا. وہ استغفار کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور اس کے بعد حضور بشارت نہیں اللہ نے قبول کیا غرض کے شاید نہیں قبول ہوئے. جس طرح قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں صرف 72 گروہوں کا ذکر ہے. آپ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ 80 سال کے آدمی 85 سال کے آدمی وہ اونگ رہا ہے مولانا واز کر رہے ہیں اونگ رہا ہے اور جیسے ہی ذکر آتا ہے کسی حضور کا چار نکال دیتا ہے آسمان کے سب دیکھنے لگے. یہ نہیں معاملہ یہ معاملہ نہیں ہے. ترقی پسند ہے جسٹس ہے اور وہ یہ کہنا ایک حقیقت قریب کہتا ہے کہ اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے کہ فرشتہ میرا میں یاد نہیں ہے. یہ احمد ندیم قاسم کا ہے. لیکن اگر اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں ہماری بھی زبان آتا ہے کہ آدمی آدمی ہے فرشتہ نہیں حق سمجھ کر خطا پر خطا کیجیے. تو خطا تو معاف ہے کیے جانے کے قابل ہے لیکن تکرار خطا یا اصرار خطا جو ہے وہ ناقابل معافی ہے اور اس سے بچنا چاہیے. جس سے تو یہاں میں اتنی دیر سے سن رہا تھا مجھے ایک واقعہ یاد آیا. یہ واقعہ بہت پرانا نہیں ہے اور اتنی مرتبہ ہمارے گھر پہ اس کا ذکر ہوا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی کل کی بات ہے. وہ ہے کہ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن حکیم کی کسی آیت کی تفہیم کوئی آسان کام نہیں ہے. کتنے علوم پر آپ کو مہارت ہونی چاہیے ان کا مطالعہ ہونا چاہیے تبھی آپ ان میں سمجھتے. اندازہ یہ ہے کہ یہ میری پیدائش سے تھوڑا پہلے کا بات ہے لیکن اس بات میں بھی اس کا تذکرہ گھر میں ہوتا ہے. تذکرہ یوں ہوتا رہا کہ ہمارے صدر جمہوریہ جو بات میں ہوں گے صدر جمہوریہ سے پہلے وہ نائب صدر جمہوریہ تھے نائب صدر جمہوریہ سے پہلے وہ ایجوکیشن کمیشن کے سربراہ تھے. اس سے پہلے یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے سروپلی ڈاکٹر رادا کرشنن ایک دن میرے گھر آئے اور اپنی وضاحت سے پہچانے لگے تھے بناوٹ معلوم کیا وہ چائے وائے کے بعد ان سے پوچھا گیا چائے وائے تو بنائے نام پوچھا یہ کہ قرآن حکیم میں ایک آیت آئی ہے واقسرا شرین شدلا اور انسان کو اکثر شدلالو پیدا کرے. بولے اس سے جھگڑے کی نوعیت کیا ہے وہ اقتصادی مفادات کے لیے لڑتا ہے یا سماجی معاملات کے لیے لڑتا ہے یا وہ طبی طور پر یا وہ نفسیاتی طور پر مریض واقع ہوا اس لیے جھگڑا دو. اب مولانا نے جیسے فرمایا کہ سوال اٹھانا غلط اور سوال پیدا ہو جائے تو اس کو جواب دینا یہ درست میرا بہت ہی اچھا ہے. اور اسی لحاظ ہمارے علماء نے بڑا فائدہ ہوا ہے. ہمارے ان میں جن کو مہارت اللہ تعالیٰ عطا کرنے کا ہے ان کے لیے ہدایات کی راہ کو روشن ہے.
بہت بڑا شاعر گزرا عربی زبان کا. وہ جب اس کے ساتھ ایک المیہ تھا. المیہ یہ تھا کہ وہ خود بہت بدصورت تھا لیکن اس کی بیوی بہت خوبصورت. تو ایک قسم کی شدید ایسا کمپنی میں مبتلا تھا. ایک دن وہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا اوپر اور دیکھتے دیکھتے اس کی بیوی کو آنکھ لگ گئی. بیوی کو تو آنکھ لگ گئی ہے کہ یہ چٹک دیکھتا رہا. تو اس کے بعد بیوی کی آنکھ لگ گئی, یہ دیکھتا رہا. اور دیکھتے دیکھتے تھوڑی دیر کے بعد اس نے زبان سے نکلا الحمدللہ, باواز بلند تھا. باواز بلند الحمدللہ کہنے سے آنکھ کھل گئی بیوی کی بھی. اور تو بیوی نے پوچھا کہ بھئی یہ الحمدللہ کیوں کہا, کیا وجہ تھی؟ چلے کہ الحمدللہ ہم نے اس لیے کہا کہ ہم اور آپ دونوں جنتی ہیں اور ہم پر شکر لازم ہے. کیسے؟ جیسے کہ وہ اس طرح سے تجھ کو مجھ جیسا پسترین یا پستورت شوہر ملا, اس پر تم نے صبر کیا, اور مجھ کو تجھ جیسے خوبصورت ترین عورت ملی بیوی کے شکل میں, اس پر میں نے شکر کیا. اور صابر اور شاکر دونوں کا درجہ قرآن کے اندر کرتا ہے. یہ پوری زندگی کو محیط ہے. یہ صرف کسی خاص مسئلے میں انسان ثواب کی مسجدوں میں اس سے بیان کیا جانا نہیں. ہمارے شاہ حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بچپن کا دور, طالب علمی کا دور. ایک سال ایک دفعہ چاند کو دیکھتے تھے, ایک دفعہ اپنی بیوی کو دیکھتے تھے. بیوی کے تھوڑی دیر کے بعد بیوی کہہ لے کوئی کیا ایک دفعہ چاند کو دیکھ رہے, ایک دفعہ مجھے دیکھ رہے. چلے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے زیادہ خوبصورت ہے چاند رہے. اب بیوی کی جو شامت آئی تو اس نے کہا کہ چاند کی کیا مقابلہ, کیا اوقات سے لگے مقابلہ آ رہا ہے. اس نے میں زیادہ خوبصورت. شوہر کی جو شامت آئی تو اس نے کہہ دیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو اس پر 3 طلاق. اب وہ فقہی مسئلہ بن گیا. رونا شروع ہو گیا گھر میں. علماء سے, مفتیان دین سے فتاوے پوچھے گئے تو تو ہوگی. امام شافعی کی وہ طالب علمی کا زمانہ ہے, انہوں نے کہا طلاق نہیں. بھارت تو بڑی جو بڑی لوگ مطمئن نہیں تھے, ان کے اساتذہ کو, ان کے اساتذہ نے کہا کہ آؤ ادھر بیٹا. اساتذہ کے سامنے جب ان کو لایا گیا, ان کو بتایا گیا, تو انہوں نے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس پوری کائنات میں انسان سے بہتر اور خوبصورت چیز کوئی دوسری ہے ہی نہیں, اس لیے اختلاف ہوئے. ایسے کتنے واقعات ہوئے, کتنے جھگڑوں کو, کتنے فتنوں کو, کتنے شبہات کو رفع کرنے کا کام کیا ہے قرآن حکیم. لیکن اب ہم مسلمان تو قرآن کے علاوہ مسلمانوں کا معاملہ یہ وہی عادت ہے, نکاح پڑھتے ہیں یا فاتحہ پڑھتے ہیں, درمیان میں کچھ پڑھتے ہی نہیں. پاکستان کا کوئی بڑا وزیر تھا, ہوم منسٹر تھا یا رشید, وہ پورا کلمہ بھی نہیں پڑھ سکا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھ سکا. بڑی کوشش کر زبان میں بہت لگانے کی تو کہتے ہیں. اور میں اپنے بچپن میں نے کچھ پیسے سے جمع کیے, کوئی حج کرنے جا رہا تھا تو حاجی صاحب سے میں نے کہا کہ یار میرے لیے ایئر گن لیتے آؤ. ایئر گن وہ لے کے آ گئے.
एक रोज हो गया लेके मैं गंगा के किनारे मैना और बगला और किसी के दूसरे परिंदे मार रहा है। उसी वक्त मुझे ये मालूम हुआ, मेरी वालिदा ने बताया था, देखो वहां जा रहे हो मार रहे हो, लेकिन इस परिंदे को मत मारना, जो पंजे में है जो चिंता है वो जायज है तुम्हें, इसके अलावा कुछ मत। जो हाथ में लेके या पंजे में लेकर आता है तो संस्कार जाएगा नहीं। थोड़ी देर के बाद एक कुटिया से एक साधु महाराज ने देखा कि हम शिकार कर ले, थोड़े छोटे बंदूक छीन ली उन्होंने, बंदूक छीन ली, लेकिन पूरी सूरह फातिहा पढ़कर सुना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक अल्लाह ताला पूरी कायनात को पालने की बात कर रहे हैं, अपने पक्षी को मारने की बात कर रहे हैं। कोई बात ना अपना उनके अंदाजे में वो फिक्र में मुतासिर कर। हम लोग ने बहुत अच्छी मालूमात फराहम की है। पूरे कुरान को उनको पढ़ना पड़ा होगा, दोहराना पड़ा होगा, तफसीर को देखना पड़ा। मैंने अंजुमन इस्लाम में इसकी इब्तिदा की थी, तो कई तफसीर को मुख्तलिफ मसालिक के लोगों की तफसीर पढ़ता था, सवाल करता था, फिर 2-3 उलमा को साथ में लेता था। मौलाना तो एक पौड़ी साहब है मुलाकात शफी साजिद रजा शफी है, उनको लगता था बहुत मौलाना से सही लोग। और जब सब तैयार हो जाए तो 2 मुख्तलिफ मकासद के जिक्र को मुख्तलिफ अलग अलग मसलक से ताल्लुक रखते हैं, मोहम्मदिया और क्या नाम उनका दादिया, ये दोनों जगह भेजकर उसको दिखाता था। जब तस्दीक हो जाती सारे सवाल है तो, और जब इसके बावजूद कोई ये करा तो उसको भी समझाना मुझे आ जाए। अंजुमन के कभी हमारे घर रंगा नहीं लगा, 2-4 आदमी वहां थे, वही नाम कहता है जंगल से वो एक बड़ा यूं है कि यूं है, मतलब मैं झूठे से मारूंगा, ये कुरान का मामला है कि जाहिल आदमी तो आप क्या है बोल रहे। वहीं पे आखिर थोड़ा सब चला है। अब वो हाँ हमने एक कहानी करके चले, हाँ नदी से किनारे मैनेजमेंट जो काम करे वो सब सही है, सब अच्छा है, ये सोचना भी गलत है, और मैनेजमेंट जो काम करे वो सब चीजें गलत है, ये सोचना भी। जो अच्छा है वो तो अच्छा कहो, अच्छा तारीफ करो, ये करो वो करो। प्रयास बच्चे मेरी नाम दिखाइए, और किसी साहब ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है कि रोजा नमाज बता, इसके बारे में भी सवाल बताओ। हम अल्लाह ताला का तकलीफी सफर, इल्मी सफर, अदबी सफर, तरह हमेशा जाने की जरूरत है। नई दुनिया आबाद करने में, नई फिक्र की आगे करने में कामयाब। मैं सिर्फ इस दुआ के साथ, मुझसे आज बोला नहीं जा रहा, इस दुआ के साथ उसके बाद कर सकता हूँ कि खुदा महफूज रखे हर बला, खुदा महफूज रखे हर बला को, खुसूसन दुश्मनाने मुस्तफा।